خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں اردو رائٹر سوسائٹی شمالی امریکہ کے روح رواں جناب عرفان مرتضیٰ، ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی کی روح رواں محترمہ مونا شہاب اور فاطمہ جناح یونیورسٹی راولپنڈی کی نگراں محترمہ فرحت جبیں ورک کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں بچوں کے ادب کے سلسلے میں کچھ کہہ سکوں۔ تو میرے مضمون کا عنوان ہے کتاب کلچر کا زوال اور بچوں کے ادب پر اس کے اثرات۔ 1857 عیسوی کے ہنگامہ داروگیر کے بعد جب دلی کے خاصان ادب گھر سے بے گھر ہوئے تو استاد ذوق کے مایہ ناز شاگرد محمد حسین آزاد لاہور کے حصے میں آئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ جب حالات بہتر ہوا تو صوبہ پنجاب کے محکمہ تعلیم نے ان سے گزارش کی کہ وہ بچوں کے لیے اردو قاعدہ تالیف فرمائیں، اور وہ پہلا قاعدہ جب پنجاب کی اسکولوں میں پڑھایا جانے لگا تو وہیں سے بچوں کے ادب کا آغاز ہوا۔ ہمارے ایک بزرگ نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم نے جب مولانا آزاد کے زمانے کی نصاب اردو کی کتابیں دیکھیں تو ہمیں اپنا بچپن یاد آیا جب ہم اپنی ماں کی گود سے اتر کر مولانا آزاد کی گود میں بیٹھ جاتے تھے۔ ہم نے ان سے اردو سیکھی۔ انہی دنوں مولانا حالی بھی لاہور آن بسے اور انہوں نے بھی بچوں کے لیے نظمیں لکھیں جو نصاب میں شامل ہوئیں۔ آزادی سے پہلے بڑے بڑے استاد شاعر اور ادیب بھی بچوں کے لیے لکھتے تھے اور اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے، مثلاً قرۃ العین حیدر، مرزا ادیب، امتیاز علی تاج، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، انتظار حسین اور کشور ناہید وغیرہ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے ڈھیر ساری نظمیں لکھی ہیں، جیسے ایک پرندہ اور جگنو، ایک پہاڑ اور گلہری، ایک گائے اور بکری، ایک مکڑا اور مکھی، بچے کی دعا وغیرہ۔ بچے کی دعا تو اتنی مقبول ہوئی کہ تقریباً ہر اسکول میں قومی ترانے سے پہلے گائی جاتی تھی۔ اس نظم کے اشعار میں جو دعا چھپی ہوئی تھی وہ بچوں، نوجوانوں، یہاں تک کہ جوانوں کو بھی دانائی اور حکمت کے اصول سکھاتی رہی۔ مگر آج کوئی بڑا ادیب یا شاعر بچوں کے لیے نہیں لکھتا۔ کہیں اسے یہ گمان تو نہیں کہ بچوں کے لیے لکھنے سے اس کی قابلیت پر شک کیا جائے گا؟ ایک وقت تھا کہ پاک و ہند میں بچوں کے لیے اردو زبان میں بہترین ادب تخلیق ہوتا تھا۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ مرزا غالب نے بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھی تھیں۔ میں شاید 9-10 سال کا تھا، ریڈیو پاکستان کراچی سے ہر اتوار کو بچوں کا پروگرام آتا تھا جس میں ظفر صدیقی بچوں کے بھائی جان بنتے تھے۔ نشریات شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے ہم سب 10-12 کزن ریڈیو کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور بڑے شوق سے وہ پروگرام سنتے تھے۔ اسی پروگرام میں بتایا گیا تھا کہ غالب نے نہ صرف بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں بلکہ ان نظموں کے ذریعے فارسی کی تعلیم بھی دی ہے۔ مجھے آج بھی اس کے چند اشعار یاد ہیں کہ جان من ہنسنے کو خندیدن کہو، گر ڈرو ڈرنے کو ترسیدن کہو، ہے ہراسیدن بھی ڈرنا کیوں ڈرو، اور جنگیدن ہے لڑنا کیوں لڑو۔ ان اشعار میں غالب نے نہ صرف فارسی سکھائی ہے بلکہ بچوں کو نصیحت بھی کی ہے، جیسے گر ڈرو ڈرنے کو ترسیدن کہو میں ڈرو کے ساتھ گر لگا ہوا ہے، یعنی ڈرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر ڈرو تو ڈرنے کو ترسیدن کہتے ہیں۔ اسی طرح آخری 2 مصروں میں کیوں ڈرو اور کیوں لڑو کہہ کر یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ڈرنا اور لڑنا ناپسندیدہ فعل ہیں۔ ماضی میں بچوں کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک ماہانہ رسالے نکلتے تھے، جیسے تعلیم و تربیت، غنچہ، کھلونا، بچوں کی دنیا وغیرہ۔ اس وقت چونکہ بچوں کو تفریح کے دوسرے مواقع حاصل نہیں تھے، اس لیے ان رسالوں کا بہت انتظار رہتا تھا۔ دور جدید میں تو تفریح کے بے شمار ذرائع موجود ہیں، ٹی وی، فلم، ویڈیو گیمز، سیل فون، آئی پیڈ وغیرہ، مگر بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچوں کو مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ پرانے وقتوں میں بچوں کے لیے بہترین ادب تخلیق کیا جاتا تھا اور کچھ کردار تو اتنے مقبول ہوئے کہ آج تک ہم انہیں یاد کرتے ہیں، جیسے صوفی تبسم کا ٹوٹ بٹوٹ، امتیاز علی تاج کے چچا چھکن وغیرہ۔ اس کے علاوہ اے حمید، عزیز عصری، آغا اشرف اور اشتیاق احمد نے بھی بچوں کا ادب تخلیق کیا۔ ماضی کے بچوں کے عظیم ادیبوں اور شاعروں میں اگر مولوی اسماعیل میرٹھی کا نام نہ لیا جائے تو یہ ذکر نامکمل رہ جائے گا۔ اسماعیل میرٹھی کی نظمیں رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہمارے گائے بنائی، اور نہر پر چل رہی ہے پنچکی، دن کی پکی ہے کام، دن کی پوری ہے کام کی پکی، ایسی نظمیں ہیں
جو کبھی نہیں بھولتی۔ اسماعیل میرٹھی نے بچوں کے لیے بہت ہی یکسوئی کے ساتھ ادب تخلیق کیا۔ بعد کے آنے والوں میں افسر میرٹھی کا ذکر کرنا بھی نہایت ضروری ہے، جنہوں نے نصابی تعلیم کے لیے بچوں کا ادب تخلیق کیا۔ اس کے بعد کا جو زمانہ ہے تو ایسا نظر آتا ہے کہ کشمیر سے راجکماری تک اور پشاور سے کلکتے تک اسکولوں اور مدرسوں میں اردو پڑھائی جانے لگی، اور نصاب میں شامل مضامین نظم و نثر سے بچوں کی ذہنی تخلیق کا آغاز ہوا۔ پھر جو نظم اور نثر دیکھنے میں آئے ان میں تقریباً سبھی طرح کے مضامین بکثرت تھے۔ پھیری والوں کے لیے نظمیں لکھی گئیں، جیسے کہ اماں کیلے والا آیا، میٹھے میٹھے کیلے لایا، میٹھے ہیں پر سڑے نہیں ہیں، تازہ ہیں پر گلے نہیں ہیں، میٹھے ہیں پر سڑے نہیں ہیں، اماں مجھ کو پیسے دے دو، اماں مجھ کو کیلے لے دو۔ اور پھر یو پی میں ایک تحریک مسلمانوں نے شروع کی جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو مدرسہ اسلامیہ کے نام سے اپنا نصاب تعلیم، جس میں ان کے لیے دین و دنیا کا خیال رکھا جائے، شروع کرنے کی باضابطہ اجازت ملنی چاہیے۔ چنانچہ یہ قرارداد انگریزوں کی حکومت نے منظور کر لی، اور پھر جو منظور شدہ کتابیں بچوں کو پڑھائی جانے لگیں ان کے نام ہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا معیار کتنا بلند ہوگا۔ بڑی محنت سے اس کے اسباق اور حصے نظم و نثر تیار کیے گئے۔ محمد کا دنیا میں چمکا ستارہ، یہ نعت نصاب تعلیم میں شامل تھی۔ ماں باپ کی خدمت کا ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے کہ پیارے بچوں، تم پر اپنے ماں باپ کی خدمت اور اطاعت لازم ہے۔ جب تم کسی قابل نہیں تھے، بستر سے اٹھ کر پیر نہیں سکتے تھے، تو تمہاری نگہداشت تمہاری امی اور ابا کیا کرتے تھے۔ ایک ذرا سی طبیعت تمہاری خراب ہو جاتی تو ان کی بے چینی کا کیا عالم ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر اب زمانہ اور آگے بڑھ چکا تھا اور بچوں کے رسالے شائع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر رسالہ کا نام پھول تھا۔ یہ دارالاشاعت پنجاب ریلوے روڈ لاہور سے شمس العلماء مولوی ممتاز علی کی ادارت میں شائع ہوا، اور اس میں پشت در پشت بچوں کی ذہنی تربیت کا بے مثال سلسلہ شروع ہوا۔ بڑے بڑے مشاہیر کو اس کی ادارت کے لیے منتخب کیا گیا، جن میں مولانا عبد المجید سالک اور احمد ندیم قاسمی کے نام نہایت قابل ذکر ہیں۔ بعد میں امتیاز علی تاج نے اخبار پھول کی چیدہ چیدہ نظموں کا مجموعہ پھول باغ کے نام سے شائع کیا۔ 1935 میں انہوں نے ایک اور کتاب چڑیا خانہ کے نام سے شائع کی، جس میں پرندوں کی دلچسپ کہانیاں جمع کی گئی ہیں۔ انہی دنوں جبل پور سے غنچہ کے نام سے بچوں کا ماہنامہ شائع ہوتا تھا، اور اس کے بعد ہی آل انڈیا ریڈیو سے بچوں کے پروگرام نشر ہونے لگے۔ قابل ذکر پروگراموں میں آل انڈیا ریڈیو لاہور سے ہونہار کے نام سے اتوار کو صبح 9 بجے بچوں کا پروگرام نشر کیا جانے لگا۔ مونی حمید آپا جان اور راجہ فاروق علی بچوں کے بھائی جان کی حیثیت سے اسٹوڈیو میں بچوں کو جمع کرتے تھے اور 1 گھنٹے کا پروگرام پیش کرتے تھے۔ یہ پروگرام اتوار کو صبح 9 بجے سے 10 بجے تک اور جمعرات کو شام 6 بجے سے 6:30 بجے تک نشر ہوتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد راجہ فاروق علی دوسرے محکمے میں ملازم ہو گئے تو ابوالحسن نغمی کو ان کی جگہ بچوں کا بھائی جان چنا گیا۔ یہ سلسلہ سالہ سال پر محیط ہے، اور یہ دونوں کردار بھائی جان اور آپا جان اپنی مقبولیت کی انتہا کو پہنچ گئے۔ ابوالحسن نغمی نے شام کے 6 بجے سنو پیارے بچوں کے عنوان سے 10 منٹ کے لیے ایک کہانی بھی سنایا کرتے تھے۔ اس عنوان سے راجہ فاروق علی کو بھی کہانی سنانے کے لیے دعوت دی جاتی تھی۔ ابوالحسن نغمی نے ریڈیو پاکستان کے علاوہ بچوں کے لیے کتابوں اور رسالوں کا سلسلہ شروع کیا، اور کشمیری بازار لاہور کے تاریخ ساز ادارے غلام علی اینڈ سنز کے لیے کتابیں لکھنے کا کام سر انجام دیا۔ ان کی ایک کتاب ننھے جاسوس بہت مقبول ہوئی تھی۔ ریڈیو پاکستان لاہور کے بھائی جان نغمی اب بھی ان لوگوں کو یاد ہیں جو 60 کی دہائی میں بچے تھے اور ان کے پروگراموں کو سنا کرتے تھے۔ بچوں کے ادب پر طائرانہ نظر کے ساتھ ہی ہمیں ایک اور شعراء آفاق نام نظر آتا ہے، اور وہ ہے حفیظ جالندری۔ انہوں نے بچوں کے لیے کثیر تعداد میں نظمیں لکھی۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پاکستان کے قومی ترانے کے خالق کے تخلیقی کارناموں کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے بچوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے علامہ اقبال سے ملاقاتوں کے نتیجے میں حفیظ نے سوچا ہوگا کہ علامہ جیسے عظیم المرتبت شاعر نے بچوں کا حق نظر انداز نہیں کیا، اور لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اور ہمدردی جیسے نظمیں لکھیں، تو حفیظ نے بھی ان بچوں کے لیے نہایت دل پذیر نظمیں لکھ کر اپنے جوہر قابل کا حصہ پیش کیا۔ بچوں کے ادب کے سلسلے میں ایک اور نہایت قداور شخصیت ہیں
صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ صوفی تبسم نے بچوں کے لیے نظمیں بھی لکھی، ان میں کتنی سادگی، کتنی نغمگی اور کتنا رچاؤ ہوتا تھا۔ چیں چوں چاچا، گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بچایا، چوہا نیچے آیا، اور ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ۔ یہ ہمیشہ یاد رہنے والی نظمیں ہیں۔ صوفی تبسم کی نظموں کا جب مجموعہ شائع ہوا تو پطرس بخاری نے ان کا پیش لفظ لکھا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ سہل ممتنع کی ترکیب تو سب کو معلوم ہے، سہل ممتنع ایک طرف، لیکن صوفی نے جو لکھا ہے اسے میں محمل ممتنع کہتا ہوں، اور یہ ہزاروں میں ایک آدمی لکھتا ہے۔ صوفی کے جب بال سفید ہوئے اور سر کے بال غائب ہوئے تو انہوں نے بچوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور ان سے بچہ بن کر باتیں کرنے لگے۔ امتیاز علی تاج نے نصاب کی کتابیں لکھوائیں۔ فرینکلن پبلیکیشنز کا نام نہ بھولیے۔ فرینکلن والوں نے امریکی مصنفین کی وہ کتابیں جو بچوں کے لیے لکھی گئی تھیں ان کے تراجم کرائے۔ مشہور موجد اور ان کی ایجادیں، ان کے علاوہ بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا ادیب ان کی نظروں میں رہا۔ نغمی صاحب نے ان کتابوں کے ترجمے کیے۔ فرینکلن کے مترجمین نے بچوں کا ادب تخلیق کرنے میں بڑا کام کیا۔ ایک ٹی وی پروگرام جو بچوں میں بے حد مقبول ہوا وہ لاہور ٹیلی ویژن کا پروگرام کلیاں تھا۔ فاروق قیصر صاحب اسے پیش کیا کرتے تھے۔ اس کے کردار انکل سرگم، ہے گا، ماسی مصیبتی وغیرہ اب بھی ذہنوں میں تازہ ہیں۔ کلیاں پاکستان کا سیسیم اسٹریٹ تھا۔ امریکی نشریاتی ادارے پبلک براڈ کاسٹنگ سسٹم سے سیسیم اسٹریٹ کا آغاز 1969 میں ہوا تھا اور آج تک جاری ہے۔ اسے پورے امریکہ کے آدھے سے زیادہ پری اسکول جانے والے بچے دیکھتے ہیں، اور یہ امریکی تاریخ میں طویل ترین مدت تک چلنے والے شوز میں سے ایک ہے۔ وہ ایک انسٹیٹیوشن بن چکا ہے۔ کلیاں کیوں ختم ہو گیا؟ کیا ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ جی نہیں، افسوس کہ ہمارے ہاں ادارے نہیں بن پاتے۔ کسی بھی شو کا دار و مدار شخصیتوں پر ہوتا ہے، اور اہم شخصیت کے منظر سے غائب ہوتے ہی وہ شو ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کراچی ٹیلی ویژن سے سہیل رانا بچوں کے لیے ہم سورج چاند ستارے اور سنگ سنگ چلتے رہنا جیسے خوبصورت پروگرام پیش کیا کرتے تھے۔ انہوں نے تقریباً 2000 گانے ریکارڈ کیے اور بچوں سے گوائے جو بے حد مقبول ہوئے۔ بچے اپنی ابتدائی عمر میں اس گیلی مٹی کی طرح ہوتے ہیں جسے چاک پر ڈال کر آپ جس شکل میں چاہیں ڈال لیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب ان میں پختگی آ جائے گی، تب آپ انہیں اپنی مرضی سے نہیں چلا سکیں گے۔ بچوں کا ذہن بہت کھلا ہوتا ہے۔ 10 سے 15 سال تک کی عمر کے بچے اپنے ارد گرد کے ماحول سے اور جو کتابیں وہ پڑھتے ہیں ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں ان کی شخصیت بنتی یا بگڑتی ہے۔ اچھے بھلے کی تمیز پیدا ہوتی ہے۔ اخلاقی اور مذہبی قدریں یا تو جڑ پکڑتی ہیں یا ان میں انحطاط پیدا ہوتا ہے۔ زندگی میں کچھ بننے کی امنگ پیدا ہوتی ہے یا انجانے راستوں پر بے مقصد بھٹکنا ان کا مقدر ہو جاتا ہے۔ ہمیں ان بچوں کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ یہ ہماری قوم کا مستقبل ہیں، انہیں سہارا چاہیے، انہیں سہارا دیجیے۔ کل کو یہ بچے آپ کا سہارا بننے والے ہیں۔ اگر آج یہ بھٹک گئے تو کل آپ کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ بچوں کا مستقبل بنانے کا بہترین ذریعہ کتابیں ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اچھی کتابیں پڑھنے کو دیں، ایسی کتابیں جن میں اخلاقی اقدار، انسانیت، ہمدردی، بھائی چارگی، محبت اور حمیت کا درس ہو۔ کہتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن کتابیں پڑھنے کا چلن کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ کتابیں آج بھی بچوں کا مستقبل بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ انہیں پڑھنے کے لیے کیا دیتے ہیں۔ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بچے اپنے کمروں میں اپنے بستروں میں دب کے رات گئے تک موبائل فون سے لگے رہتے ہیں۔ بچے ان موبائلز پر کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ کو خبر بھی نہیں ہوتی، وہ تو سو جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر فحش اور اخلاق سوز مواد کی بھرمار ہے۔ آپ ہر چیز سینسر تو نہیں کر سکتے۔ اپنے بچوں کو اخلاقی گراوٹ سے بچائیے، انہیں روکیے اور انہیں اچھی کتابیں پڑھنے کو دیجیے۔ ٹیلی ویژن پر ان کے لیے اچھے پروگرام تشکیل دیجیے جو ان کے ذہنی نشو و نما میں ممد و معاون ثابت ہوں گے، نہ کہ انہیں تنزلی کی طرف لے جائیں۔ میں نے بچوں کے لیے 4 کتابیں لکھی ہیں۔ بوجھو تو جانے، دادا جان کے زمانے میں، آؤ موتی نکالیں اور گھر آنگن۔ آگے بڑھیے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ پاکستانی بچوں کو یہ پیغام دیجیے کہ علم کی شمع روشن کریں گے، چاہے جیسے بھی ہو ہم پڑھیں گے، مل کے گائیں گے سب یہ ترانہ، علم سب سے بڑا ہے خزانہ۔ شکریہ۔